من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن کریم کی جس مبارک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی مومنین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی اتباع مت کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر لوگ محفوظ ہوں، مامون ہوں۔ اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ اسلام کے تمام اراکین کو، تمام احکامات کو جب بندہ اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے اس وقت وہ کامل مومن ہوتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ہم نے خواہشات کے اعتبار سے عمل کر لی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے خلاف جا رہی ہیں، یا یہ کہ ان کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، تو ہم کامل ایمان والے کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، کامل مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات دی گئی ہیں کہ دوسرے سے ملاقات کے وقت ہی دیگر مذاہب کا بنسبت ایک ایسا سلام ہمیں دیا ہے جس کے ذریعے سے ملاقات کرتے وقت ہی سامنے والے کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سلامتی کا ذریعہ ہے، اور ایک مومن ایک مسلمان دوسرے سے جب ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم، صرف اتنا بھی کہے تو سامنے والے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص میرے لیے
کوئی نقصان کا ذریعہ نہیں بنے گا، سلامتی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اور اگر آگے اور دعا دے دے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی برکات ہو، تو سامنے والے کو تو اس کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے میرے لیے یہ دعا دی۔ لفظ اسلام جس میں خود سلامتی چھپی ہوئی ہے، عربی کے لفظ کا مادہ سین لام میم، اسلام میں بھی ہے، سلام میں ہے، مسلمان میں ہے، مسلم میں ہے۔ تو اگر جس شخص میں یہ صفت نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے دوسروں کو مامون اور محفوظ نہ رکھ سکے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ مسلمان نہیں۔ پانچ چیزوں پر اسلام کی تقسیم کی گئی ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت۔ معاشرت کا اتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے، قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو نماز کی فرضیت کے متعلق تقریباً 60 سے زائد جگہوں پر تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی اس کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے، احادیث میں اس کی تفصیلات ہیں۔ لیکن کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے، داخل ہوتے وقت اجازت لینا، سلام کرنا، اس کا کیا طریقہ ہوگا، اس کی مکمل تفصیل قرآن کریم میں ہے۔ معاشرت کے حقوق کے متعلق بہت زیادہ متوجہ کیا گیا ہے، اور آپ احادیث کی کتابیں بھی دیکھیں تو اس میں ایمانیات اور عقائد کے اعتبار سے جو ابواب ہیں مختصر ہیں، چند صفحات پر مشتمل ہیں، لیکن معاشرت، لین دین، حقوق، اس میں فقہ کا اکثر حصہ پورا کی پورا کتابوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اکثر باب کتاب، کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، عقائد، ایمان اور نماز پر مشتمل چند ابواب آپ کو ملیں گے، بقیہ اس کے سارے حصے آپ کو لین دین کے متعلق، معاشرت کے متعلق ملیں گے۔ اور ان چیزوں سے ہم لوگ بہت زیادہ غافل ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن معاشرت کے حقوق کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عبادت کے ذریعے سے بھی کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم عبادت کرنے میں بھی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اس سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ باجماعت نماز ادا کرنا مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور اتنی سخت وعیدیں بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت چھوڑنے والوں کے متعلق احادیث میں ہیں کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے مکانوں کو آگ لگا دوں۔ لیکن ایسا شخص جس کو جسم میں کوئی ایسا زخم ہو گیا ہے جس سے بدبو نکل رہی ہو، تو ایسے شخص کے متعلق صرف یہ نہیں کہ جماعت کا حکم اس سے ساقط ہو جاتا ہے، بلکہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں۔ جس کے زخم سے بو نکل رہی ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے دیگر مسلمان کو تکلیف پہنچے، ایسے شخص کو منع کر دیا گیا کہ وہ مسجد میں حاضر نہ ہو۔
اور مشہور احادیث تو ہم جانتے ہی رہتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر بغیر منہ صاف کیے ہوئے اگر اسی حالت میں کوئی بندہ مسجد جاوے تو اسے منع کیا گیا ہے کہ یہ دوسروں کو تکلیف کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ مسجد میں کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے اور قریب میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، منع کر دیا گیا اس کو کہ وہ اتنی زور سے تلاوت نہیں کر سکتا کہ کسی کی نماز میں خلل واقع ہو جائے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے حکم دیا گیا کہ نماز پڑھنے والا شخص اگر ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے سنت و نوافل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے جہاں سے لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہو اور لوگوں کو اس کی وجہ سے گھوم کر جانا پڑ رہا ہو، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنے والا شخص گناہگار ہوگا۔ راستے پر کھڑا ہو گیا جس کی وجہ سے دیگر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسے شخص کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ شخص گناہگار ہوگا جو لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، واجب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد کی نماز چھوڑی نہیں۔ امت کے اوپر تو سنت ہے بلکہ نفل کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وجوب کا درجہ اس کا تھا۔ آپ ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے، اٹھتے تھے اور نماز کی تیاری کرتے تھے، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس طرح سے اٹھ کر نماز کی تیاری کریں یا نماز پڑھتے تھے کہ جس کی وجہ سے ہماری کسی کی آنکھ کھل جائے۔ حالانکہ بہت چھوٹا حجرہ تھا، حجرے کا یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور سجدے کے وقت جب اندھیرا ہونے کی وجہ سے سجدے کے لیے آپ جھکتے تو جگہ کم ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوتی تو آپ ان کے پیر پر ہاتھ رکھتے، حضرت عائشہ اپنے پیر کو سکیڑ لیتی تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز میں روزانہ آپ اٹھتے تھے، لیکن کبھی اس طرح سے آپ بیدار نہیں ہوئے کہ اٹھنے کے بعد شور شرابہ ہو اور ازواج مطہرات میں سے کسی کی نیند میں خلل واقع ہو جائے، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ آپ نے دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز میں قرآن کریم بالکل پست آواز میں پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ آواز سے پڑھ رہے تھے۔ آپ نے بعد میں دونوں کو بلا کر ان کو سمجھایا اور فرمایا، پہلے سوال کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ تم اتنا آہستہ پڑھ رہے تھے قرآن، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میں سنا رہا تھا وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، اس لیے میں بالکل آہستہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کچھ بلند کرنا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم اتنی آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جوابات بھی بڑے نرالے ہوتے تھے۔ فرمانے لگے کہ لوگوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کچھ پست کر لو۔ عبادات کے متعلق بھی اس کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ عبادت میں بھی کسی کو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس ہے، یہ حجرہ تھا۔ کوئی واعظ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مسجد نبوی میں
واعظ کہا کرتے تھے تو اتنی آواز سے واعظ کہتے تھے کہ جتنی دیر وہ واعظ کہتے تھے اتنی دیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کوئی عبادت گھر میں نہیں کر پاتی تھی، اپنے حجرے میں ہوتی تھی، کوئی عبادت نہیں کر پاتی تھی۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ وہ جو واعظ کہتے ہیں ان کو آپ تنبیہ فرما دیں کہ یا تو اپنی آواز پست کر لیں یا کسی اور جگہ جا کر واعظ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو تنبیہ کر دی اور وہ سلسلہ رک گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ واعظ نے ویسے ہی واعظ شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان واعظ کو متنبہ کرتے ہوئے سختی سے کہا، اب میں تمہیں آخری مرتبہ متنبہ کر رہا ہوں، اگر تمہارے واعظ کی آواز کی وجہ سے ام المؤمنین کو تکلیف پہنچی تو خدا کی قسم میرے ہاتھ میں یہ جو درہ ہے یا چھڑی ہے یہ تمہارے اوپر ٹوٹے گی۔ مسجد نبوی میں واعظ کرنے والے کو حضرت عمر رضی اللہ نے متنبہ فرمایا۔ تو عبادات میں بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ اور پھر دیگر جو معاملات ہمارے باہر کے ہیں، معاشرت کے حقوق، اس میں تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں میں ہی اگر دیکھا جائے تو اگر باہر کے مائک بہت زیادہ استعمال کیے جائیں تو کئی محلوں سے ایسی شکایتیں ملتی ہیں کہ دن بھر اگر کچھ مخصوص کچھ مہینے آتے ہیں، بعض بدعتی علاقوں میں جائیں آپ یا کسی اور علاقے میں جائیں، 10 دن 15 دن ایک سلسلہ جو چلتا ہے۔ بعض جگہوں پر تو مکاتب پڑھانے والے باہر کے مائک میں اتنی زور سے پڑھاتے ہیں، جتنی دیر تک وہ مائک باہر استعمال ہوتا ہے اس محلے کی عورتیں، دیگر افراد گھروں پر نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتے، نماز نہیں پڑھ پاتے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پاتے، انفرادی طور سے کچھ عبادت کرنا چاہیں نہیں کر پاتے۔ لوگ تو اس کو ثواب سمجھ کر رہے ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے وہ گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں پر بہت سختی سے متنبہ کیا۔ جہاد جیسا عمل کر کے صحابہ واپس آ رہے تھے اور ایک جگہ پر راستے میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سامان کو اتار دیا۔ کسی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کجاوے سے سامان نیچے اتار کر ایسی جگہ پر رکھ دیا ہے کہ راستہ تنگ ہو گیا، تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ان کے درمیان اعلان کر دو، جس شخص نے بھی راستہ تنگ کیا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد کر کے آ رہے ہیں، اتنا بڑا عمل کر کے آ رہے ہیں، لیکن اس حق کی طرف خیال نہیں ہے کہ راستے پر کسی کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ان سے کہہ دو ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر ہم سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور وہ اگر شکایت کریں یا کچھ آ کر کہیں اس تکلیف کے متعلق، فوراً ہم لوگ جھگڑے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں۔ بے دین نہیں، اچھے سمجھداروں کا یہ حال ہے۔ ہماری تکلیفوں کی وجہ سے ہمارے پڑوسی محلہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس کا ایک یہودی نے جب مکان فروخت کرنے کے لیے نکالا تھا تو اس موقع پر اس کے مکان کی قیمت پوچھی گئی تو اس علاقے میں جو قیمت چل رہی تھی اس کی دگنا قیمت اس نے بتلائی۔ کسی نے خریدنے والے نے کہا کہ اس علاقے میں جو مکانات ہیں اس کی یہ قیمت فی الحال چل رہی ہے اور تم دگنا قیمت لے رہے ہو۔ تو اس یہودی نے کہا تھا کہ آدھی قیمت تو میرے مکان کی ہے اور آدھی قیمت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ ایسا پڑوسی بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ لوگ تلاش کرتے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوس مل جائے، تو پڑوسی کے اچھے ہونے کی قیمت وہ یہودی اپنے مکان کے لگا رہا تھا۔ اس کے برخلاف آج جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں، ہمارے مکانوں کی قیمت اس لیے کم ہو جاتی ہے کہ پڑوسی بڑا خطرناک ہے۔
فلاں شخص تکلیف پہنچانے والا ہے، فلاں شخص بہت خراب ہے، اس وجہ سے مجبوراً کوئی آدمی اپنا مکان بیچ کر جاتا ہے اور اس کو جو بھی قیمت آتی ہے اس قیمت کے اعتبار سے وہ فروخت کر کے جاتا ہے کہ اس کے شر سے تو بچ جاؤں گا۔ لینے والا بھی کوئی اس کے سر کا ہو تو وہ خرید لیتا ہے، ورنہ پھر وہ پریشان ہوتا رہتا ہے کہ اس وجہ سے اس کا مکان نہیں بک رہا ہے کہ پڑوسی اس کا بہت خطرناک ہے۔ تو معاشرت کے حقوق کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں کرتے۔ فقہ کی ایک کتاب میں نقل کیا گیا ہے کہ جس کا مکان راستے کے کنارے کے اوپر ہو، کیا اس شخص کو چھت کے کچھ حصے کو سائبان کے طور پر، سائے کے طور پر آگے کچھ نکالنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ فقہ کا مسئلہ لکھا ہوا جائز نہیں ہے۔ مکان تو اس کا اپنی حد میں ہے، لیکن صرف سائے کے طور پر تھوڑا سا کچھ چھجا، کچھ ڈیزائن یا کچھ چیزیں آگے نکال دیں تو اس کی بھی اجازت نہیں اور جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ راستوں کو قبضے میں لینے کا ایک سلسلہ، کسی محلے میں کوئی ایک شخص آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد پورے محلوں کے حالات آپ جا کر دیکھ لیں، وہ راستہ 40 فٹ کا بعد میں 20 فٹ بھی مشکل سے نظر آتا ہے، گلی کی شکل میں ہمارے راستے ہو جاتے ہیں، اور کسی کو کسی نے کچھ کہا فوراً جھگڑے کے اوپر تیار، جبکہ راستہ تنگ کرنے والوں کے متعلق اتنی سخت احادیث ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسی پکڑ فرمائے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والوں کو قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی کہ ان کو اتنی خطرناک خارش اور کھجلی ہوگی کہ جس کی تکلیف کی وجہ سے اپنی جلد کو کھجالتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کی ہڈیاں ان کو نظر آئیں گی، اور اس تکلیف میں تڑپتے ہوئے چلائیں گے وہ مدد کے لیے۔ تو فرشتہ ان سے پوچھے گا، جانتے ہو یہ عذاب میں تمہیں کیوں مبتلا کیا گیا؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو فرشتہ کہے گا کہ یہ دیگر لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اس عذاب میں اللہ تعالیٰ نے تم کو مبتلا کیا۔ ہمارے محلوں میں راستوں پر آپ دیکھیں کیا حالات ہیں، گاڑیاں کھڑی کرنے میں، بائک کھڑی کرنے میں، کبھی یہ خیال نہیں کرتے ہم لوگ کہ اس کی وجہ سے دیگر لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور پھر ہم کو کبھی طاقت زیادہ ہے، خاندان بڑا ہے، پیسے زیادہ ہیں، سیاست میں کچھ عہدہ ہے، پھر ہم کو تو کوئی بول کر بتا دے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی ٹرک راستے میں کھڑی رہیں گی، اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ایکسیڈنٹ ہوں گے، کوئی خیال نہیں۔ پھر ہم مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیں یا صدقات و خیرات کریں، دیگر بڑے بڑے کام کریں، یا ظاہری طور سے نماز روزے کے پابند نظر آئیں، لیکن احادیث کی روشنی میں ایسے شخص کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ راستے سے جس طرح سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کو ایمان کا شعبہ کہا گیا ہے، ایسے ہی راستے پر کسی تکلیف دہ چیز کا ڈالنا یا اس کا ذریعہ بننا، یہ ایمان کے خلاف نفاق یا کفر کے شعبوں میں سے آئے۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، جس کا افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، اس کا آخری درجہ، یعنی یہ بھی ایک شعبہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس نے راستے سے کانٹے دار ٹہنی کو ہٹایا تھا، جب اس کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرمایا کہ ہم نے تیرے اسی عمل کی وجہ سے تیری مغفرت کر دی۔ پہلے مسلمانوں کے متعلق یہ تاثرات دیگر مذہب والوں کا ہوتا تھا، کسی راستے سے گزرتے وقت اگر کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی کانٹا، کوئی پتھر وغیرہ پڑا ہوا ہوتا تھا تو یہ وہ کہتے تھے شاید اس راستے سے کوئی مسلمان گزرا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان گزرتا تو ایسے نہیں گزرتا، وہ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر گزرتا۔
لیکن یہ چیزیں اب ہمارے یہاں سے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ نہ ہمارے بچوں کو ہم یہ تعلیمات دیتے ہیں کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے تو اس کو ہٹانا، اور نہ ہی بڑوں کی یہ عادت ہے۔ دیکھتے جائیں گے نظر سے کسی چیز کی وجہ سے تکلیف ہو رہی، سب برداشت کریں گے، لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار ہے، اور کوئی بولتا بھی ہے تو پھر اس کو دشمن سمجھتے ہیں۔ اچھے بھلے بنے ہوئے راستوں کو خراب کرنا، اس میں تو ہم اپنی شان سمجھتے ہیں۔ اپنی ضرورت کے لیے اچھے بھلے راستوں کو قربان کرو، اس کے سامنے نالیاں کھود دو، کسی کا نل خراب ہو تو اس نے گڑھا کھودا، جتنے دن تک وہ گڑھا پڑا رہے گا کسی کو بولنے کی توفیق نہیں ہوگی اور وہ خود بنائے گا بھی۔ اب اس کے اوپر سے گزرنے والے جتنے لوگوں کو اس کے ذریعے سے تکلیف پہنچے گی، وہ ساری تکلیف کا وبال اس شخص کے اوپر پہنچے گی۔ ایسے نہ جانے کتنی چیزیں ہیں ہم اپنے معاشرت میں نظر رکھیں، آواز کے ذریعے سے، شادی بیاہ کے منڈپ کے ذریعے سے، پروگراموں کے ذریعے سے، غلط طریقے پر راستوں پر بائک گاڑیاں کھڑے کرنے کے ذریعے سے، نالیوں کے اوپر فرشیاں لگا کر اپنے قبضے میں لے کر پورے محلے والوں کو تکلیف پہنچانے کے ذریعے سے، کتنے ایسے ذریعے ہیں، ان ذریعوں کے ذریعے سے ہم مسلمان کے شعبے سے ہی ہٹ گئے ہیں۔ ظاہری طور سے ماشاءاللہ پنج وقتہ نمازی ہیں، دیگر دینی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں۔ باقاعدہ کچھ لوگ تو کھل کر بولتے ہیں، اتنی بڑی داڑھی ٹوپی والا شخص، اتنے بڑے دین کا کام کرنے والا شخص، اتنا پنج وقتہ نمازی حاجی، لیکن اس کی وجہ سے ہم کو یہ تکلیف پہنچ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے متنبہ فرمایا، ایسے حدیث میں فرمایا گیا کہ رات بھر تہجد پڑھنے والا شخص، دن بھر نفل پڑھنے والا شخص، لیکن اس کا پڑوسی اس کی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہے، اس سے کہہ دو نہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق۔ تو معاشرت کے حقوق کی طرف نظر رکھنا، توجہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہر شخص اپنے اعتبار سے دیکھیں، میرے گھر کے ذریعے سے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، میرے گاڑی کھڑی کرنے کے طریقے سے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی۔ ہمارے گھروں کے تعمیری کام جب نکلتے ہیں، ایک ایک دو دو مہینہ اس کے سامان راستوں کے اوپر ایسے پڑے ہوتے ہیں کہ کوئی ہم کو بول کر تو دکھائے بس تعمیری کام ہو رہا ہے، اس کی ریت پڑی، اس کے پتھر پڑے ہوئے، دیگر اس کے سامان پڑا ہوا ہے، کئی کئی دن تک پڑے ہوئے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں۔ شادی بیاہ ہوتی ہے تو گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، اتنی دیر تک آپ راستہ روکیں، اور بہت مجبوری ہے، محلے والوں کی اجازت لے لی تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ایک دن، 2 دن پورے راستے ہمارے بند رہیں۔ دینی مجالس اور دینی پروگرام کرنے کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اتنی دیر تک لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا۔ حدیث میں جو فرمایا گیا کہ راستے کے اوپر سنت پڑھنے والا اور نفل پڑھنے والا شخص مسجد میں اگر کسی جگہ پر کھڑا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تکلیف ہوگی زیادہ سے زیادہ کہ کوئی شخص کو ذرا سے گھوم کر جانا پڑے گا، لیکن اس پر بھی فرمایا گیا کہ ایسی جگہ پر نفل نماز پڑھنے والا شخص گناہ گار ہوگا۔ تو راستوں پر جو ہم لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے کوئی اور پروگرام ہو، جس کی وجہ سے کئی گھنٹے یا کئی دن اگر وہ راستے بند رہتے ہوں، شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پر عمل کرے جس میں فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں کے ذریعے سے لوگ مامون اور محفوظ رہیں۔ عمومی طور سے ان 2 چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ تکلیف کے جتنے ذریعے تصور میں آ سکتے ہیں وہ سارے ذرائع اس میں رہیں۔ جتنے ذرائع تصور میں آ سکتے ہیں کہ اس سے بھی تکلیف پہنچ سکتی، اس سے بھی تکلیف پہنچ سکتی، اس سے بھی تکلیف پہنچ سکتی، وہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہوتے ہیں جامع الکلیم کہا گیا، جس میں ساری چیزیں شامل ہوتی تھیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک اچھے مسلمان اگر بننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ کس ذریعے سے میں لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہوں۔
ہماری کسی جگہ مارکیٹ میں دکان ہے، کہیں وہاں آس پاس کو تو نہیں تکلیف پہنچ رہی، گلی محلے میں کہیں پانی کے ذریعے سے، گاڑیوں کے ذریعے سے، کوئی اور چیزوں کے ذریعے سے تکلیف دوسروں کو تو نہیں پہنچ رہی، ورنہ سارے اعمال ہمارے حق اور ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو ہمارے شر سے معمون فرمائے، ہمیں بھی لوگوں کو شر سے معمون و محفوظ فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔